اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی معلمہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر خیریت سے اور محفوظ ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آن لائن کلاس میں جو سبق پڑھایا گیا ہے، جو سمجھایا گیا ہے، وہ آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیا ہوگا۔ جو سبق آپ کو آن لائن کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، اپنے پاس نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرنا ہے اور بار بار ریپیٹ بھی کرنا ہے۔ تو میرے پیارے طلباء، جماعت پنجم کی اس آن لائن کلاس میں آج ہمارے پاس عنوان ہے تفہیم۔ تفہیم کسے کہتے ہیں؟ تفہیم کا مطلب ہے دیباچہ، ایک نمونہ۔ یہ تفہیم کسی بھی سبق کے پیراگراف میں سے لیا جاتا ہے۔ وہ پیراگراف 6، 7 یا 8 لائنوں پر، زیادہ سے زیادہ 8 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس پیراگراف کو آرام سے، غور سے، تسلی سے پڑھنے کے بعد سوالات دیے جاتے ہیں، جن سوالات کے جوابات پیراگراف میں سے ڈھونڈ کر لکھے جاتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم تفہیم شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تفہیم کیا ہے۔ ہمارے پاس تفہیم کا پیراگراف ہے، سبق ہمارے پیشے سے لیا گیا ہے۔ سبق ہمارے پیشے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ کارخانوں، ملوں اور فیکٹریوں میں کام کر کے روزی کماتے ہیں۔ پاکستان کے بہت سے لوگ جو ہیں تو وہ کارخانوں میں، ملوں میں، فیکٹریوں میں کام کاج کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں کپڑے، سیمنٹ، کھادیں، دوائیاں اور روزمرہ کے کھانے پینے کی اشیاء کے کارخانے ہیں۔ پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں کپڑے، جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، سیمنٹ جو گھر عمارات بنانے کے کام آتا ہے، کھادیں جو فصلیں اگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، فصلیں اگانے کے لیے زمین کی کھدائی کی جاتی ہے اور کھاد بچھائی جاتی ہے، اس کھاد کے ذریعے زمین سے اناج اگتا ہے۔ دوائیاں، جب ہم انسان یا جانور بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جن کو دوائیاں کہتے ہیں۔ اور روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء کی، کھانے پینے کی اشیاء شے کی جمع ہے۔ شے کا مطلب چیز، اشیاء شے کی جمع، اشیاء کے کارخانے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہماری صنعت پیداوار کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی شہر کی پیداوار، انگلش میں پروڈکٹس کہا جاتا ہے اور اردو میں صنعت کہتے ہیں، ترقی کر رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ہماری صنعت ترقی کر رہی ہے اور ان کارخانوں میں کام کرنے والے خوشحال ہو رہے ہیں۔ ان کارخانوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ان فیکٹریوں، ملوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، وہ اپنی روزی روٹی کما کر اپنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ حال ہی میں بجلی کے بحران کی وجہ سے کارخانوں کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے۔ بجلی کا بحران کا مطلب کمی، ختم ہو جانا، کم ہو جانا۔ بحران کی وجہ سے کارخانوں کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ حال ہی میں، یعنی جو زمانہ حال چل رہا ہے، اسی میں بجلی کا بحران یعنی بجلی کی کمی کی وجہ سے کارخانوں میں چلنے والی جو مشینیں ہیں، ان کے کام بہت متاثر ہوئے ہیں، ان کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے۔ لیکن اس پر جلد ہی قابو پا لیا جائے گا۔
یعنی اس بجلی کے بحران کو جلد ہی ختم کیا جائے گا اور اپنی بجلی کی وجہ سے مشینوں کی کارکردگی، کارخانوں کی کارکردگی درست ہو جائے گی۔ کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، پشاور اور کوئٹہ بڑے صنعتی شہر ہیں۔ پاکستان کے مشہور بڑے شہر کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، پشاور اور کوئٹہ میں بڑی صنعتیں کی فیکٹریاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ شہر پاکستان کے بڑے صنعتی شہر کہلاتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس تفہیم کے ہمارے پاس سوالات ہیں۔ سوال نمبر دیکھیں ہمارے پاس، پاکستان کے لوگ روزی کس طرح کماتے ہیں؟ پاکستان کے لوگ روزی کس طرح کماتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں اسی پیراگراف میں ہی موجود ہے۔ اس کا جواب ہے، پاکستان میں بہت سے لوگ کارخانوں، ملوں اور فیکٹریوں میں کام کر کے روزی کماتے ہیں۔ جی، اس سوال کا جواب ہمارے پاس پیراگراف میں ہی موجود ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ کارخانوں، ملوں، فیکٹریوں میں کام کر کے روزی کماتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس، بحران کا معنی لکھیں۔ بحران کا معنی لکھیں۔ بحران کا مطلب کمی۔ سوال نمبر 3 ہے، کارخانوں کا واحد لکھیں۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، اور جمع کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ یا دو یا دو سے زیادہ چیز کو جمع کہتے ہیں۔ جمع میں ہمارے پاس لکھا ہے کارخانوں۔ کارخانوں کا واحد لکھیں۔ کارخانوں کا واحد ہے کارخانے۔ کارخانوں کا واحد ہے کارخانے۔ پاکستان کے بڑے صنعتی شہروں کے نام لکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، پاکستان کے بڑے صنعتی شہروں کے نام لکھیں۔ تو اس کا جواب ہمارے پاس تفہیم میں ہی موجود ہے کہ کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، پشاور اور کوئٹہ پاکستان کے بڑے صنعتی شہر ہیں۔ کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، پشاور اور کوئٹہ پاکستان کے بڑے صنعتی شہر ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، ترقی کا متضاد لکھیں۔ متضاد الٹ معنی کو کہتے ہیں۔ ترقی کا متضاد ہے تنزل۔ ترقی کا متضاد ہے تنزل۔ جی، تو بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف۔ الفاظ مترادف۔ الفاظ مترادف۔ مترادف اسے کہتے ہیں جو الفاظ تو دو ہیں لیکن ان کے معنی ایک ہیں۔ ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ کو مترادف کہتے ہیں۔ جی، تو ہمارے پاس لفظ ہے باغ، مترادف ہے چمن۔ باغ، چمن۔ آرزو، خواہش۔ آرزو، خواہش۔ آفتاب، سورج۔ آفتاب، سورج۔ بیمار، مریض۔ بیمار، مریض۔ جھنڈا، پرچم۔ جھنڈا، پرچم۔ تکلیف، دکھ۔ تکلیف، دکھ۔ تلاش، جستجو۔ تلاش، جستجو۔ بدن، جسم۔ بھروسہ، یقین۔ ذلت، رسوائی۔ ذلت، رسوائی۔ بات، قول۔ بات، قول۔ فوراً، جلدی۔ آدمی، بشر۔ آدمی، بشر۔ اندھیرا، تاریک۔ آغاز، شروع۔ امیر، دولت مند۔ صداقت، سچائی۔ صداقت،
سچائی، راحت، آرام، سکون، اجالا، روشنی۔ تو آج کا ہمارے پاس اس عنوان کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لیا ہوگا۔ تو اگلی آن لائن کلاس کے ساتھ ایک نئے عنوان کے ساتھ سبق لے کر جو آپ کو سمجھ آئے میں حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ اب اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔